وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله عزیزان گرامی قدر سامعین کرام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا رب باری تعالیٰ کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اور اللہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اپنے ولیوں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مومنین پر مومنات پر اللہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے مسلمین پر اور مسلمات پر شہر حج ہے حج کا مہینہ ہے اور اللہ کریم کو حج کے مہینے کا ترانہ جو ہے وہ بہت پسند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کریم کو یہ ترانہ اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے، کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، بکریاں چرایا کرتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عام آدمی کے روپ میں تشریف لائے، آ کر انہوں نے گھر کے باہر اونچی آواز میں یہی ترانہ پڑھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ ترانہ پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام جلدی سے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، فرماتے ہیں اے آنے والے شخص، یہ تلبیہ، یہ ترانہ جو تو نے پڑھا، یہ تکبیر جو تو نے بلند کی، ایک دفعہ تو نے اپنی مرضی سے کی، ایک دفعہ میری خواہش سے کی۔ اس نے کہا کہ آپ کی خواہش سے کرتا ہوں تو مجھے اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ جواب ملا، میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، اس کا چوتھا حصہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے پھر یہ ترانہ پڑھ دیا، دل میں اشتیاق اور بڑھا، پھر کہا کہ ایک دفعہ اور پڑھ کے سناؤ۔ اس نے کہا اب کیا دیتے ہو؟ اس نے کہا چوتھا حصہ بکریوں کا اور دے دیا۔ دوسری دفعہ پڑھ دیا، آپ کے کہنے پر تیسری دفعہ پڑھ دیا، حتیٰ کہ آپ نے چوتھی دفعہ کی فرمائش کی۔ اس نے کہا اب کیا دیتے ہو؟ اس نے کہا میری ساری بکریاں لے لو، یہ ترانہ مجھے سنا دے۔ اللہ کو اس ترانے سے بڑی محبت ہے، اسی لیے اہل اسلام جو ہیں قربانی کے ایام میں اسی ترانے کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب وہ دیگر لوگ جو ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں ان کا ترانہ اور ہے، ان کا ترانہ اور ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہیں، وہاں پر حاضری کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ہم حاضر ہیں لیکن مولا تجھ سے دور، تو ہم سے دور نہیں، ہم تیرے گھر سے دور ہیں۔ وہاں پر گھر میں حاضری کی بات ہو رہی ہے، وہاں حاضریاں لگ رہی ہیں، 25 لاکھ فرزندان اسلام جو ہیں وہ وہاں پر جا کر اپنی حاضری لگوا رہی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ترانہ اب یہاں پر اللہ
اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بات یہاں بھی وہی ہے، بات وہاں بھی وہی ہے، لیکن کرنے کا انداز بدل گیا. مقام کے بدل جانے سے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. جب مقام بدل جاتا ہے تو بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. باپ کے ساتھ بات اور انداز میں کی جاتی ہے، مقام بدل گیا. بیٹے کے ساتھ بات اور انداز میں کی جاتی ہے کہ مقام بدل گیا. وہاں پر حاضری کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تکبیر کی بات ہو رہی ہے. بات ایک ہی ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں تیرے لیے، حاضر ہیں تیری جناب میں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اس کی حاضری تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. کون سا ایسا ذرہ ہے جہاں پر وہ موجود نہیں ہے؟ کائنات کا کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں پر اللہ موجود نہیں ہے؟ کائنات کا کون سی ایسی کونا ہے جہاں پر اللہ موجود نہیں ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن در حقیقت مقام کے بدل جانے سے بات بدل جاتی. وہاں پر جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کا رنگ اور ہے، یہاں جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کا رنگ اور ہوتا ہے. وہاں جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کی کیفیت اور ہوتی ہے، یہاں پر جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کی کیفیت اور ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر، وہاں پر جا کر جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو احرام اتارنے سے قبل قربانی دیتا ہے. یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی نہیں، بلکہ یہ قربانی حج کے شکرانے کی قربانی ہے. اللہ تیرے کرم سے میں نے حج مبرور کر لیا، اللہ تیرے کرم سے میں نے حج مبرور کر لیا، تو نے میرا حج قبول کر لیا، اور میں نے تیری جناب میں یہ شکرانے کی قربانی پیش کی ہے. یہ قربانی ہر دور میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر جگہ موجود تھی، اور اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کی جاتی تھی. بنی اسرائیل کے ہاں قربانی موجود تھی. بنی اسرائیل سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قربانی موجود تھی. آپ کو یاد ہوگا حابیل اور قابیل کا قصہ، حابیل اور قابیل کا قصہ. قابیل جو تھا اس نے زمین کو کاشت کیا، حابیل نے بھیڑیں پالی. قابیل نے گندم لی، غلہ لیا، جیسا ہم کرتے ہیں. اچھا غلہ اپنا، اور جسے تھوڑی سی کنگی لگی ہو، جسے تھوڑا سا رنگ اس کا بدل گیا ہو پانی لگنے کی وجہ سے، اسے کیا کر دیتے ہیں؟ اسے مسجد کو دے دو، اسے فلاں کو دے دو، اسے چوکیدار کو دے دو، اسے اللہ کے نام پر دے دو، اسے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے نام کا دلیہ کر کے بانٹ دو. اچھا غلہ اپنے لیے سٹور کر لیتے ہیں. قابیل نے بھی اچھا غلہ اپنے لیے سٹور کر لیا، اور برا غلہ جو تھا، ماڑا غلہ جو تھا، اسے لے کر آ گیا. حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور لیا اور وہاں پر قربانی پہ رکھ دیا. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی. لہذا ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ جب اللہ کے نام پر دیں، اپنے غلے میں سے بہترین غلہ نکال کر دیں، وگرنہ پھر قابیل والی بات ہے.
قابیل والی بات ہے. قابیل وہ شخص ہے جو پہلا قاتل ہے جس نے حابیل کو صرف اس حسد کی بنا پر قتل کر دیا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرما دیا. تو عزیزان گرامی قدر ہر دور میں قربانی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. کہیں شکرانے کی قربانی، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد قربانی کا رنگ تبدیل ہو گیا، قربانی کی کیفیت تبدیل ہو گئی. اور پھر حضور علیہ السلام کے اس دنیا پر تشریف لانے کے بعد، آپ کا اسلام لوگوں کو دینے کے بعد، اس قربانی کی کیفیت کو اہل اسلام پر دائمی رنگ میں پیش کر دیا گیا. انشاءاللہ جس دن قربانی ہوگی تو اس فلسفے پر بات کریں گے. آج میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع آج حج ہے. تو حج میں جو قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں شکرانے کی قربانی ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حج مبرور عطا فرمایا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں یہاں پر یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت میں قربانی کرتے. اب دیکھیے مقام کے بدل جانے سے بات بدل جاتی ہے. مقام کے بدل جانے سے بات بدل جاتی ہے. وہاں مقام بدلا، قربانی کی کیفیت تبدیل ہو گئی. یہاں مقام بدلا، قربانی کی کیفیت تبدیل ہو گئی. وہاں قربانی شکرانے کی قربانی ہو گئی، یہاں سنت ابراہیمی کی قربانی ہو گئی. یہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. وہاں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تیرا کوئی شریک نہیں ہے. بات وہی ہے، وہاں حاضری کی بات ہے، وہاں شکرانے کی بات ہے، یہاں سنت ابراہیمی کی بات ہے. تو مقام کے بدل جانے سے بات بدل جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. مقام تبدیل ہوتا ہے تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب مقام تبدیل ہوا تو کیفیت تبدیل ہو گئی. یہاں سے چلے تھے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سر پر رکھے ہوئے، کندھوں پہ رکھے ہوئے. جب احرام باندھا تو احرام نے ایک چیز ثابت کر دی، اے انسان تیری فقط اوقات اتنی ہے کہ تو 2 چادروں میں لپٹا ہے. تیری فقط اوقات اتنی ہے کہ تو 2 چادروں میں لپٹا ہوا ہے. یہ دھن، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد جو تو نے اکٹھی کر رکھی ہے، کس کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے؟ تیرا آخر تیری زندگی میں تجھے پتہ چل گیا کہ ایک چادر تیرا تہبند ہے اور دوسری چادر تیرا اوپر اوڑھنی ہے. ان 2 چادروں میں تجھے لپیٹ دینا ہے، ان 2 چادروں میں تجھے لپیٹ دینا ہے. کوئی تیرا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تجھے پوچھنے والا نہ ہوگا. اب تو حج بہت آسان ہے، بلکہ میرے قبلہ عالم حضرت بابا جی پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل حج کرنا جو ہے وہ حج نہیں ہے بلکہ سیر و تفریح بن چکا ہے. سیر و تفریح بن چکا ہے. جسے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوتا ہے وہ حج کرنے چلا جاتا ہے، وہ حج کے لیے تشریف لے جاتا ہے. لیکن حج مبرور کی کچھ نشانیاں ہیں. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ گناہوں کے گٹھڑیاں جو ہیں وہ کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں، گناہوں کی گٹھڑیاں جو ہیں وہ سر پہ رکھی ہوئی ہیں. گناہ جو ہیں وہ اب جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جسم کالا ہے، اندر کالا ہے.
احرام باندھا، سفید احرام نے ایک چیز ثابت کر دی کہ تیری وردی، تیرا یونیفارم سفید رنگ کا ہے، تیری وردی سفید رنگ کی ہے، وہاں پر جانا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، سفید رنگ کی وردی میں پڑھنا ہے، مقام تبدیل ہو تلبیہ پڑھنا ہے، گھاٹی سے گھاٹی میں اترے تلبیہ پڑھنا ہے، موڑ مڑ جائیں تلبیہ پڑھنا ہے، یہ تیری اوقات ہے کہ تو دو چادروں میں ہے۔ اب وہ ان لوگوں کو یاد کرے جو گھاٹیوں سے اونٹ پر بیٹھ کر کئی دن کا جدے سے سفر کر کے مکہ پہنچتے تھے، ان کے جسموں میں سے بدبو آیا کرتی تھی، ان کے جسموں میں سے بدبو آیا کرتی تھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کی اچھی سے اچھی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ان لوگوں کا وہ پسینہ ہے جو محرمین کے جسم سے نکلتا ہے، جو محرم کے اور محرمہ کے جسم سے وہ پسینہ نکلتا ہے بدبودار، مجھے دنیا کی عظیم ترین اچھی سے اچھی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حج کرنے جو جاتے ہیں یہ بڑے برکت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ حج کرنے گئے ہیں اپنے گناہوں پر، ہر قدم پر اپنے گناہوں پر پیشمان ہوں، گناہ یاد آتے ہیں، قدم قدم پر گناہ یاد آتے ہیں، پچھلے گناہ کیے ہوئے یاد آتے ہیں، فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ ظلم کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کا حق مار دیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، ہر قدم پر یہ گناہ آپ کو یاد آتے ہیں، فلاں نماز ترک کر دی، یہ کیا وہ کیا، اب پیشمانی پر پیشمانی ہے، ماتھے پر عرق ندامت ہے، آنکھوں میں پیشمانی کے آنسو ہیں، ہر آنسو جو ٹپکتا ہے وہ گناہوں کی گٹھڑی کو دھوتا چلا جاتا ہے، گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ دن آ جاتا ہے، یہ دن آ جاتا ہے جب لوگ مکہ سے مینا کی طرف نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، بریگیڈیئر صاحب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حج کر کے واپس تشریف لائے تو کسی نے پوچھا کہ کیسا پایا؟ کہا اللہ کی قسم جتنے بندے مکہ سے مینا میں داخل ہو جاتے ہیں، جتنے بندے مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں، اگر ہمیں فوج کے قواعد کے تحت، فوج کے اصولوں کے تحت اتنے بندے مکہ سے مینا میں داخل کرنے پڑے، اس کے لیے ہمیں 15 سے 16 دن لگیں گے، اور پھر اتنے بندے جب مینا سے ترانہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا ترانہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف جاتے ہیں، کچھ پیدل جاتے ہیں، کچھ بسوں پہ جاتے ہیں، کچھ ویگنوں پہ جاتے ہیں، کچھ ڈالوں پہ جاتے ہیں، جسے جو چیز میسر آ جاتی ہے اسے ایک شوق کھینچے چلے جاتا ہے، یہی شوق اسے مینا سے عرفات تک لے کے جاتا ہے، اور عرفات میں جا کر وہاں پر وقوف کرنا ہے، سارے دن کا کیا ہے؟ وقوف ہے، وہاں سارے دن ٹھہرنا ہے، سارا دن ٹھہرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو حج میں گم ہو جائے، جو حج میں گم ہو جائے وہ انشاءاللہ عرفات میں مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو الگ الگ مقام پر اتارا، الگ الگ مقام پر اس دنیا پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا آپ روتی رہیں،
یہاں تک کہ اللہ کو ان کے رونے پر ترس آ گیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پس سکھائے ہم نے آدم کو توبہ کے کلمات، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. توبہ بھی قبول کی، رحم بھی فرمایا، نبوت بھی عطا کر دی، حوا بھی عطا فرما دی. کہا کہ جاؤ جزیرہ نما عرب کی طرف جاؤ، اس جزیرے کی طرف جاؤ. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کس مقام پر تشریف لاتے ہیں؟ اسی عرفات کے مقام پر تشریف لاتے ہیں. آپ کی ملاقات یہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور پھر سے ہم نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی ہیں. حضرت حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ملنے کی وجہ سے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ مقام ہے جہاں گم شدہ لوگ مل جاتے ہیں، کھوئے کھوئوں سے مل جاتے ہیں، گم شدہ گم شدوں سے مل جاتے ہیں، جن کے دل آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ میرا مینا کا حاجی بھائی ہے، یہ میرا مینا کا حاجی بھائی ہے، یہ میرا عرفات کا ساتھی ہے، یہ میرا عرفات کا ساتھی ہے. اس لیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ ہوگا. یہ میرا عرفات کا ساتھی ہے، یہ میرا مزدلفہ کا ساتھی ہے. آپ دیکھیے کہ حج کے ایام ہیں، ان میں کرنا کیا ہے؟ نمازیں تو اپنی جگہ پہ پڑھنی ہیں، لیکن ان میں کرنا کیا ہے؟ ذکر و اذکار کیا ہیں؟ مکہ سے نکلے مینا آ گئے، مینا سے نکلے عرفات چلے گئے، عرفات سے نکلے رات کو مغرب کا وقت ہوا. نماز نہیں پڑھنی عرفات میں، عرفات میں نہیں رہنا، عرفات میں نماز نہیں پڑھنی. عرفات میں عشاء کا وقت بھی ہو جائے، وہاں نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز آ کر کہاں پڑھنی ہے؟ مغرب اور عشاء ملا کر کہاں آ کر پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں آ کر، مزدلفہ میں آ کر مغرب کی نماز پڑھنی ہے. اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہاں پر کون سی نماز پڑھنی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنی ہے. عزیزان گرامی قدر، جو بات میں آپ سے کرنی چاہ رہا ہوں، جو بات میں آپ کو بتانی چاہ رہا ہوں کہ آپ مزدلفہ میں تشریف لے آئے، مینا سے سفر کیا، مینا سے پیدل سفر کیا، عرفات میں پہنچے، عرفات سے پیدل سفر کیا، مسجد نمرہ سے ہوتے ہوئے آپ مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ پہنچ کر اب وہاں پر آپ نے دونوں نمازیں پڑھ لی ہیں، پتھر کٹھے کر لیے ہیں. پتھر کٹھے کرنے کے بعد اب آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ساری رات بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، ساری رات بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، ساری رات بیٹھ کر تسبیح کریں، ساری رات بیٹھ کر آپ کو تسبیح پھیرے. نہیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ یہ ہے، آپ نے فرمایا مزدلفہ میں جا کر سو جاؤ، مزدلفہ میں جا کر سو جاؤ، لیٹ جاؤ. مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد، پتھر اکٹھے کرنے کے بعد کون سا کام کرنا ہے؟ لیٹ جانا ہے. ثابت یہ ہوا کہ مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، ان کا جاگنا بھی عبادت ہے، ان کا سونا بھی عبادت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا جاگ جائے تو اس کا ہر سانس جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کا ہر سانس ذکر کرتا ہے. مومن جب سو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات، بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
تنام عینی، تنام عینی ولا ینام قلبی، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل سوتا نہیں ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، میرا دل جاگتا ہے، میرا دل سوتا نہیں ہے، تو ہمیں حصہ کہاں سے ملا ہے؟ نبوت کا ہر حصہ ختم ہو گیا، نبوت کا ہر حصہ ختم ہو گیا، نبوت قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی، نبوت کا ہر حصہ قیامت کے لیے تک کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن آپ سے میں ایک عرض کرتا چلوں، نبوت کا ایک حصہ ایسا ہے، نبوت کا ایک حصہ ایسا ہے جو قیامت تک مومنین کے ہاں برقرار رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے جو حضور علیہ السلام کو نبوت سے قبل بھی آیا کرتے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آئے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا، نیک خواب، صالح خواب، خواب صادق، تو یہ رویا صالحہ جو ہیں، یہ رویا صادقہ جو ہیں، یہ آپ کو آتے ہیں، سچے خواب آپ کو آتے ہیں یا نہیں؟ سچے خواب آپ کو آتے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کو باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات کو جب سونے سے قبل وضو کر، سونے سے قبل وضو کر لو، اس لیے کہ انسان کی روح جب پرواز کرتی ہے، سوتے وقت انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو وہ عرش الہی کے نیچے پہنچ جاتی ہے، عرش الہی کے نیچے پہنچ جاتی ہے، عرش الہی کے نیچے پہنچ کر وہ عرش الہی کو سجدہ کرتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو بے وضو سویا، جس نے وضو نہیں کیا، جب اس کی روح عرش الہی کے نیچے سجدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے سجدہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اسے سجدہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ نیک صالح لوگ جو باوضو ہو کر سوتے ہیں، رات کو اٹھے باوضو ہو کر سوئے، پھر جب آنکھ کھلی وضو کیا، پھر وضو کر کے سوئے، ان لوگوں کی روحیں عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک آپ اپنی بیوی کے ساتھ ملے، حالت جنب میں ہیں۔ حالت جنب ایک ایسی حالت ہے جو ناپاکی کی انتہا ہے، جو ناپاکی کی انتہا ہے۔ اس ناپاکی کی انتہا میں حکم یہ ہے کہ اگر غسل کا پانی میسر نہیں، موسم کی شدت ہے، غسل کا پانی سرد ہے، موسم کی شدت ہے، تو آپ وضو کر لیجئے، وضو فرما لیجئے، وضو کر لیجئے، تاکہ آپ حالت ناپاکی سے نکل کر حالت پاکی میں آ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے۔ آخری باتیں بس کر کے فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں صحرا میں گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحرا میں پہنچے۔ اتفاق ایسا ہے کہ رات کو وہاں پر سوئے، صحرا میں سو گئے۔ راستہ اکیلا آدمی صحرا میں کم ہی سفر کرتے ہیں،
اور جو سفر کریں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم درندوں سے بچیں، اس لیے وہ آگ جلا کر دائرہ بنا کر اس میں سو جاتے ہیں، تو رات کو انہیں کسی وجہ سے احتلام ہو گیا، ان کے کپڑے خراب ہو گئے، دوسرے لفظوں میں انہیں شیطان آ گیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ عاشق مدینہ مولانا حافظ احسان الحق صاحب قادری رحمت اللہ علیہ بڑے محبت کے ساتھ یہ حدیث ہمیں پڑھایا کرتے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مسئلہ بن گیا تو انہوں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو ارد گرد دیکھا، اپنے کپڑے اتارے، پانی تھا نہیں کہ غسل ہو جاتا، پانی تھا نہیں کہ غسل ہو جاتا، تو انہوں نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک دیکھا، کوئی بندہ بشر نظر نہ آیا، تو اپنے کپڑے اتارے، برہنہ ہو گئے، برہنہ ہونے کے بعد زمین میں انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، ریت میں لیٹنا شروع کر دیا، لوٹنیاں کھانی شروع کر دی، حتیٰ کہ یہاں تک کیا فرماتے ہیں کہ میرے بال غبار آلودہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کپڑے پہنے، مدینے تشریف لے آئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کی نیت سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اب ہر صحابی کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ وہ جو اس کے ساتھ گزرتی وہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیئر ضرور کرتا۔ یہاں پر ہم جو ہیں شرم کھاتے ہیں، یہاں پر ہم شرم کرتے ہیں، باپ بیٹے سے سیکس کی بات کرتے ہوئے شرم کرتا ہے، ماں بیٹی سے حیض کی بات کرتے ہوئے شرم کرتی ہے، لیکن اللہ قرآن میں حیض کی بات فرماتے ہوئے شرم نہیں فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں حیض کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں فرماتا ہے، اللہ قرآن میں حیض کے ایام کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں فرماتا ہے۔ جب اللہ بندوں سے شرم نہیں کرتا ہے تو پھر ماں اور بیٹی کے درمیان یہ شرم کیسی ہے؟ ماں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسے چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ باپ نے زندگی گزاری ہے، بجائے اس کے کہ بیٹا اپنے دوستوں سے اپنی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے اور الٹا سیدھا طریقہ سیکھے، باپ کو چاہیے، چچا کو چاہیے، چچا تو آج کل شریک ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا سیدھا رستہ دکھانا ہوتا ہے، چچا تائے کون سا آج کل سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ باہر کیف میں کمبائنڈ فیملی کی بات کر رہا تھا، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو اس معاملے میں سیدھا راستہ دکھائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں باپ خود اس سیدھے راستے سے محروم ہے۔ ہمارے اس دور میں باپ کو خود وہ سیدھا راستہ نہیں معلوم قرآن و حدیث کا کہ اس میں اللہ کریم نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنسیات کے معاملے کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باکرہ بچیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیبہ عورتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مطلقہ عورتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیوہ عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم جب آپ کے پاس آتی ہیں آپ کے پاس مردوں کا جھمگٹا ہوتا ہے، ہم نے کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، میں تمہارے لیے ایک دن مقرر کرتا ہوں، ایک دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ کیا ہے کہ نبی اور صحابی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، نبی اور صحابی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طرح سے پیر اور مرید کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، پیر مرید کے لباس ہوتا ہے، مرید پیر کا لباس ہوتا ہے۔
عزیزان گرامی قدر، زن جو ہے وہ شوہر کا لباس ہے، شوہر جو ہے وہ زن کا لباس ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، اور جب ایک دوسرے کے یہ کپڑے ہیں تو جسم کو کپڑوں سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، بات میں آپ سے یہ کرنی چاہتا تھا کہ خدا را بیٹھ کر دین کو سیکھیے۔ دین نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، دین اس سے بڑھ کے ہے، دین اس سے بڑھ کے ہے۔ دین میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے شب زفاف جو ہے وہ کس طرح سے گزارنی ہے، شب زفاف کس طرح سے گزارنی ہے، کس طرح سے جانا ہے۔ دین میں یہ بھی شامل ہے کہ جب تم ولیمے کے لیے جاؤ تو وہاں پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ نہ جاؤ، وہاں جا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ، یہ بھی بات دین میں شامل ہے۔ کھانا کھاؤ اور اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، وہاں پر پاؤں پھیلا کر آپس میں گپ شپ نہ کرنا شروع کر دو۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمارا دین ایک مکمل دین، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے، اگر ہم اس کو نہیں پہچانتے، اس میں دین کی کمی نہیں، اس میں دین کی خرابی نہیں، بلکہ اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے، اس میں دین کی کوتاہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں سب کے سامنے یہ بات پوچھی، کیا میں نے تم تک وہ سب پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک وہ سب پہنچا دیا جو میرے اللہ نے مجھے دیا تھا؟ 1,40,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا تھا وہ آپ نے ہمیں پہنچا دیا۔ اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ جو پہنچایا تھا، جو دیا تھا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ شہادت لینے کے بعد پھر اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا اے میرے پروردگار، گواہ رہنا جو تو نے مجھے بھیجا تھا، جو تو نے ارسال کیا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، اگر آج ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اگر آج ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اس میں کوتاہی دین کی نہیں ہے، اس میں کوتاہی اسلام کی نہیں ہے، اس میں کوتاہی معاذ اللہ قرآن کی نہیں ہے، اس میں کوتاہی خود ہمارے اپنے اعمال کی ہے، خود اپنے اعمال کی ہے۔ یقین جانیں دینی کتابیں ہم صرف چسکا لینے کے لیے پڑھتے ہیں، دینی کتابیں ہم صرف چسکا لینے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ میں یہ بات اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ دینی کتابیں ہم صرف چسکا لینے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر دینی کتابیں ہمارے دل میں اترتی جاتی تو ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہاں حسین کا ذکر کرنے والے بڑے ہیں، جسٹس رمدے سے لے کر کسی سیاستدان کو اٹھا لیں، کسی شخص کو اٹھا لیں، کسی پیر کو اٹھا لیں، کسی فقیر کو اٹھا لیں، حسین کا ذکر کرنے والے سبھی ہیں، علی کا ذکر کرنے والے سبھی ہیں، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے والے سبھی ہیں، حضرت عمر بن الخطاب کا ذکر کرنے والے بے شمار مل جائیں گے، قربانی کی بات کرنے والے بے شمار مل جائیں گے، لیکن کون ہے جو ہم میں سے قربانی کرتا ہے؟ بھینس، بچھڑے، دمبے اور بکرے کی قربانی کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ بھی آج کے دور میں ایک فیشن بن گیا ہے۔
بھینس کی قربانی، گائے کی قربانی، بچڑے کی قربانی، بکرے کی قربانی، دمبے کی قربانی، اس میں وہ خلوص نہیں رہا، وہ خلوص الہی نہیں رہا جو ہونا چاہیے. وہ کیا بن گیا؟ ایک رسم رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. اذان کی رسم تو موجود ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، وہ روح بلالی جسم سے ختم ہو گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دینی کتابیں زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ میں نے دین کی فلاں کتاب پڑھی، وگرنہ ایک حدیث پڑھی ہو، ایک حدیث انسان نے سنی ہو، ایک حدیث پر بات کی ہو، وہ حدیث اس کی زندگی کا حصہ بن جائے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو مکمل کرتا ہوں اور بات اس کے بعد مکمل، بات کہیں اور جا نکلی. حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. تاجدار مدینہ ماہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں، آ کر سلام کیا، بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آج میں صحرا میں تھا، میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ پیش آ گیا، دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، میں نے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد میں نے خوب اپنے آپ کو مٹی میں اور اس ریتے میں اپنے آپ کو خود گھمانا شروع کیا، اور حتیٰ کہ میرے بال جو ہیں غبار آلودہ ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ مسکرا دیے، آپ کی یہ سامنے والے دانت اور پیچھے تواہن اور دواحک جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے. تو کھل کھلا کے آپ ہنسے. ہنسنے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہاں پر تیمم کر لینا کافی تھا. جو بات اصل میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم سے وہی پاکی، وہی صفائی، وہی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے جو پانی سے حاصل ہوتی ہے. مت گمان کیجئے کہ نہانے سے ہی پاکی ہوگی، جنب کی حالت میں نہانے سے پاکی ہوگی. پانی میسر نہیں، ابو ہریرہ والا طریقہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو رد فرما دیا. رد فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہاں پر صرف اور صرف تیمم کر لینا کافی تھا. تو عزیزان گرامی قدر یہ دین بہت آسان ہے. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. آپ نے دین کو مشکلات کی طرف ہم لیتے چلے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دو امور دیے جاتے اور ان میں آپشن دیا جاتا کہ ان میں سے کسی ایک کو چن لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے جو نسبتاً آسان ہوتا اسے چن لیتے. نسبتاً جو آسان ہوتا اسے چن لیتے. عزیزان گرامی قدر یہ حج جو ہے مزدلفہ میں جائیں، مزدلفہ میں جا کر ساری رات پیٹھ سیدھی کر کے دو زانو بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے سے وہ سنت بہتر ہے کہ وہاں جائیں، بستر لگائیں اور ان پتھروں پر سو جائیں.
انہی راستوں پہ چل کے، پتھر جو ہیں ان جگہ پہ، انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ لیکن یہ راستے مکہ سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور منا سے مکہ، اور مکہ سے منا، اور منا سے پھر مکہ، یہ راستے سبھی جو ہیں یہ کہکشاں سے گزرتے ہیں۔ یہ راستے کہکشاں سے ضرور گزرتے ہیں، ان راستوں میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، لیکن یہ راستے کہکشاؤں کے درمیان میں سے گزرتے ہیں، بشرطے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں کی گٹھڑی کو منا میں چھوڑائے، عرفات میں چھوڑائے، عصر کا وقت ہو وہاں پر دعائیں مانگنا شروع کرے، رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کرے، اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اتار اتار کر عرفات میں پھینکتا چلا جائے، عرفات میں رکھتا چلا جائے، عرفات میں کرتا چلا جائے، حتیٰ کہ جب مزدلفہ میں آئے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو، اتنا ہلکا ہو کہ اسے ان پتھروں پر اس طرح سے نیند آ جائے جیسے روئی کے گدیلے پر سو رہا۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ موت کا ایک دن معین ہے، مگر موت کا ایک دن معین ہے، مگر موت کا دن معین ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ سیٹھ حضرات گولیاں کھاتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں، ایک کے بعد دوسری گولی نیند کی، نیند کی تیسری گولی، نیند کی چوتھی گولی، نیند نہیں آتی۔ اور مزدلفہ میں لیٹنے والے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں عرفات میں چھوڑ آتے ہیں، ان کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اس قدر نیند آتی ہے، اس قدر ٹوٹ کر نیند آتی ہے، ایسی نیند آتی ہے کہ پھر یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ میں کہاں پڑا۔ پھر منا میں آ جاتا ہے، منا میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد قربانی ہے، رمی جمار ہے، پھر اس کے بعد طواف زیارہ ہے جسے طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ تاکہ گناہوں کی گٹھڑیاں اتار دی جائیں، اندر سے ایسے صابن سے مل مل کے دھو دیا جائے کہ اندر اجلا ہو جائے، اور پھر حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ حج مبرور وہ ہوتا ہے، اس شخص کا حج قبول ہوتا ہے جو یہاں پر آئے اور اس کی شخصیت تبدیل ہو جائے، اس کی شخصیت تبدیل ہو جائے، وہ جہاں وہاں سے حج کر کے آئے یہاں پر اور پیسے کمانے کی سوچے، وہ وہاں سے حج کر کے آئے یہاں کالا دھن اور کمانے کی سوچے، وہ وہاں سے حج کر کے آئے یہاں سے لوگوں کو اور زیادہ تکلیف دے، تو عزیزان گرامی قدر سمجھ لیجئے اس کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، حج مقبول نہیں ہوا، اس کا حج اس کے ساتھ لپیٹ دیا گیا۔ لیکن جس کا حج قبول ہوا اس کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور معاشرہ جو ہے افراد سے مل کے بنتا ہے، فرد سے مل کے بنتا ہے، ایک فرد اس کے ساتھ دوسرا فرد، اس کے ساتھ تیسرا فرد، اور یہ افراد مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ جب ایک فرد اس کی کیفیت، قلبی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی قلبی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ان کی قلبی کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو پھر معاشرے کی قلبی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا کہ فرد کی کیفیت کو تبدیل کیا، فرد کی کیفیت کو تبدیل کیا۔ آپ فرد کی کیفیت کو تبدیل کریں، معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم فرد کو تبدیل نہیں کر رہے، فرد خود کو تبدیل نہیں کر رہا ہے،
فرد حج کر کے آتا ہے، وہاں سے حج کرنے کے بعد جیسا گیا تھا اچھا جی جیسا گیا تھا، بولیے کیا ہو گیا اس کو؟ ویسا ہی واپس آ گیا۔ تبدیلی پیدا ہوئی، آپ کو اس گھر میں تبدیلی پیدا ہوئی نظر آئے گی، ایک گھر میں تبدیلی پیدا ہوئی نظر آئے گی، آپ کو تبدیلی پیدا ہوئی نظر آئے، پھر اس کے بعد پھر آپ کو اس گھر کے افراد میں تبدیلی پیدا ہوگی نظر آئے گی، ان کے اہل خانہ کے درمیان تبدیلی پیدا ہوئی نظر آئے گی۔ اس گاؤں سے 5-10 آدمی حج کرنے کے لیے جائیں تو 5-6 گھروں کا 10 گھروں کی کیفیت تبدیل ہوگی یا نہیں؟ جب 10 گھروں کی کیفیت تبدیل ہوگی تو ہمارے گاؤں کا جو چھوٹا سا معاشرہ ہے اس کی کیفیت تبدیل ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب جیسے جاتے ہیں ویسے آتے ہیں۔ میرے قبلہ عالم نے اسی لیے فرمایا حج کرنا سیر و تفریح کرنا ہے۔ حج کرنا اگر فرد کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اگر فرد کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی ہے تو حج کرنا سیر و تفریح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تیر لگتا ہے، تیر نکالتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، طبیب جو ہے جرح جو ہے تیر نکالتا ہے، تیر نکالنے کے بعد اس کو کاویہ کرتا ہے، کاویہ کرنے کے بعد اس کو ٹانکے لگاتا ہے، زخم کو بند کر دیتا ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کام مکمل ہو گیا؟ ہاں بھئی مکمل ہو گیا، وہ تو بڑی دیر کا مکمل ہو گیا۔ حضور آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے فرمایا جیسے ہی میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے تکبیر تحریمہ کہی، میری کیفیت تبدیل ہو گئی، کیفیت تبدیل ہو گئی۔ یہ کیفیت تبدیل ہو جانے کا نام جو ہے یہ الویت ہے، یہ علی ہے جس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ حسن ہے جس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ حسین ہے جس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ امام زین العابدین ہے جس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ امام باقر ہے جس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، امام جعفر صادق ہے جس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ پروردگان رسول ہیں جن کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے درس سے پڑھے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، حج کے ایام ہیں، آپ حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، آپ کا بلاوا نہیں آیا، اللہ کرے جلد از جلد آپ کا بلاوا آئے، آپ وہاں جائیں۔ اب میری دعا ہے آپ کی کیفیت تبدیل ہو، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ خواہ آپ کو بلاوا نہیں آیا ہے لیکن یہ ایام حج عرب میں شروع ہو چکے ہیں۔ آج سب حضرات جو ہیں، سب احرام پوش جو ہیں وہ مینا میں موجود ہیں، تو حج کے دن ہیں۔ میری دعا آپ سب کے حق میں یہ ہے، میرے حق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کا صدقہ ہماری کیفیت کو تبدیل فرمائے، اللہ کریم ہماری کیفیت کو تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔